فسجد الملائکۃ کلہم، الف لام عہد خارجی نہ سمجھنا، کلہم، کل کے کل فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابھی ایک ابہام باقی تھا کہ سب نے کیا ہو، مقرب اور غیر مقرب فرشتے۔ دیکھیے مقرب ہیں کچھ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ مقرب فرشتے ہیں اللہ کے۔ ہو سکتا ہے کہ غیر مقرب نے کیا ہو، مقرب نے نہ کیا ہو۔ فرمایا کلہم، سب کے سب نے کیا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا، ایک وہم، ایک خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ سب نے تو کیا ہوگا، لیکن کسی نے صبح کیا ہوگا، کسی نے دوپہر کو کیا ہوگا، کسی نے شام کو کیا ہوگا، کسی نے وہاں کیا ہوگا۔ کہا نہیں، اجمعون، کلہم کے بعد اجمعون، ایک ہی وقت کے اندر مقرب اور غیر مقرب ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سجدے میں گر پڑے، ایک ہی وقت کے اندر۔ کیا شان ہوگی۔ الا ابلیس، سجدہ کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے۔ اور قرآن کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہوں تو 2 جگہ ایسی آتی ہیں جہاں اللہ نے ابلیس سے پوچھ بھی لیا، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ میں ترجمہ وہ کرتا ہوں کہ جو منع اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کس چیز نے تجھے منع کیا، کس چیز نے تجھے روکا؟ ان تسجدا، کہ تو سجدہ کرتا۔ اذ امرتک، جب امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ سوال کون کر رہا ہے؟ کس سے کر رہا ہے؟ بھائی میں آپ کا تھوڑا سا دماغ کی حاضری چاہتا ہوں، مجھے سمجھیے گا بات کو۔ سوال تو وہ کرے جس کو پتہ نہ ہو کہ اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کو وجہ پتہ تھی یا نہیں؟ آ رہی ہے بات سمجھ؟ میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے کھولنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ سوال کر رہا ہے حالانکہ جواب کا پتہ ہے، اور جواب اس نے کیا دیا؟ خلقتنی من نارن، وجہ ہے سجدہ نہ کرنے کی، تو نے مجھے پیدا کیا۔ شیطان بھی اللہ کو خالق مانتا تھا۔ خلقتنی، تو نے پیدا کیا مجھے، من نارن، آگ سے، وخلقتہ من طین، اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ آگ مٹی سے برتر ہے، برتر کمتر کے آگے نہیں جھکتا۔ بھائی اصولی بات کری تھی شیطان نے، عقلی بات کری تھی، لوجیکل اس کا جواب تھا یا نہیں؟ بھائی چھوٹا بڑے کے آگے جھکتا ہے، بڑا چھوٹے کے آگے نہیں جھکتا۔ میں آگ وہ مٹی، خلقتنی من نارن وخلقتہ من طین، یہ جواب معقول تھا، مفہوم تھا، سمجھ میں آ رہا تھا، اللہ کو معلوم تھا۔ لیکن اللہ نے سوال کیوں کیا؟ سمجھیے گا میرے بھائی، جواب کا پتہ تھا۔ اللہ اس سوال کے اندر اس شیطان پر بھی مہربان ہونا چاہتا تھا۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا یہ نقطہ۔ اللہ اس سوال پر بھی کس پر مہربان ہونا چاہ رہا تھا؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، سب سے بڑھ کر ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین۔ شیطان پر بھی وہ مہربانی چاہتا تھا۔ اللہ نے جملہ کیا فرمایا؟ ما منعک، دونوں مقام ذکر کروں گا۔ کس چیز نے تجھے روکا؟ ان تسجدا، کہ تو سجدہ کر لیتا۔ اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تھا۔ اس جملے میں اللہ اس پر مہربان ہونا چاہتا تھا، جواب سننا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ یہ سمجھا رہا تھا بے وقوف، یہ میں بھی جانتا ہوں تو آگ سے بنا ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، یہ دیکھ حکم کس نے دیا ہے تجھے۔ آ رہی ہے بات سمجھ کچھ؟ میں تجھ سے یہ سوال کرتے ہوئے تجھے یہ سمجھا رہا ہوں، قیامت تک کے لیے ملعون نہ بن، بڑے چھوٹے کو نہ دیکھ۔ اگر بڑے چھوٹے کو دیکھنا چاہتا ہے تو آ مجھے بتا، تجھ سے بڑا ہوں یا تجھ سے چھوٹا ہوں۔ بھائی نہیں سمجھے آپ؟ شیطان کی دلیل کو اسی کی دلیل سے اللہ جواب دے رہے۔
اگر تو یہ کہتا ہے میں بڑا وہ چھوٹا، میں برتر وہ کمتر، اللہ سوال میں کہتا ہے تو مجھے بتا تو برتر یا میں برتر، تو کمتر یا میں کمتر؟ آئیے بات سمجھیں. ما منعک ان تسجد اذ امرتک. دوسرا مقام میرے بھائی توجہ فرمائیے گا. سوال میں ہی اللہ نے اس کو سمجھا دیا تھا اور سوال میں ہی اللہ اس پر مہربان ہونا چاہتا تھا. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تو کیوں انکار کر رہا ہے سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میرے ہاتھوں نے بنایا ہے؟ بھائی توجہ فرمائیے گا. اس کی کمتری تو نظر آ گئی، اس کی بجتی ہوئی بدبودار مٹی تو نظر آ گئی، آدم کا خمیر اور آدم کا گارا تو نظر آ گیا، اور اس گارے میں تجھے اللہ کا ہاتھ نظر نہیں آیا. سمجھ آ رہی ہے بات کچھ؟ بھائی دیکھیں، عمارت ٹیڑھی ہوتی ہے، لوگ یہ نہیں کہتے عمارت، جو کہتے ہیں یار بنائی کس نے. عمارت پر آبجیکشن در حقیقت معمار پر، ٹھیکیدار پر، انجینئر پر آبجیکشن ہوتا ہے. تیرا یہ اعتراض آدم پر بعد میں پڑتا ہے، آدم کو بنانے والے ہاتھ پر پہلے پڑتا ہے. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں ایک جملہ سنا کر کے ایک آخری حدیث سناؤں اور بات ختم کروں. جملہ سنیے گا. میں یہ کہتا ہوں شیطان نے کس کو سجدہ نہیں کرا؟ ہاں جی، انسان کو. صحیح ہے جی، رحمان کو تو کرتا تھا. شیطان نے جب انسان کو سجدہ نہیں کرا ملعون بن گیا، قیامت کی صبح تک اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہو گیا، اس لیے کہ اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور جو بدبخت رحمان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دے اس سے بڑا ملعون کون ہو؟ آ رہی یہ بات سمجھ؟ رحمان کو تو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، اور جو انسان، اور پھر صرف انسان نہیں مسلمان ہو کر رحمان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دے اس سے بڑا کوئی ملعون نہیں ہو سکتا. اور یہی اللہ کی لعنت اس پر آخرت کے اندر میدان محشر میں بھی پڑے گی کہ وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں سکے گا. اللہ فرمائے گا دنیا میں تو کر سکتا تھا لیکن کرتا نہیں تھا، آج تو کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا.